کہ یہ عذاب آتے ہیں، ان کی کئی حکمتیں ہیں، اور جو انسانی بد اعمالیہ، شامت اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں گنوائی ہیں۔ فرمایا جب میری امت میں یہ چیزیں آئیں تو اس وقت ایسی مصیبتوں کا نزول ہوگا، ایسے آفتیں آئیں گی، ایسے عذاب آئیں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ایسی بیماریوں کا سبب، اللہ کے خاص عذابوں کا سبب بنتی ہے، وہ فحاشی اور عریانی ہے، بے حیائی، عریانی۔ یہ کل آپ نے دیکھا پورے ملک کو یرغمال بنایا گیا، اور چند طوائف کنجریاں ان کو اجازت دے کر ملک میں ان کو یہ نعرے لگوائے گئے، میرا جسم میری مرضی۔ عورتیں سڑکوں پہ نعرے لگا رہی ہیں۔ اب جو ملک پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اس میں یہ بے غیرتی اور بے حیائی، اللہ رسول کے احکام کو چیلنج کرنا اور آزادی کے نعرے لگانا، اب اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کب آئے گا؟ تو یہ اللہ نے وہ نمونہ دکھایا کہ تم نے خدا رسول سے بغاوت کی، اور بالخصوص ہمارے یہ سیکولر اور ملحد قسم کے حکمران، طاغوت کے پجاری، عبادت الطاغوت حکمران، انہوں نے جو بے غیرتی کی اس کا نمونہ اب یہاں پر بھی پہنچا، اور جہاں سے یہ بے غیرتیاں شروع ہوتی ہیں مغربی ممالک میں، فحاشی، بے حیائی، عریانی جس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے اس طرح کے عذاب اس قوم پہ ضرور آتے ہیں جو قوم بے حیا بن جائے، جو ننگی بن جائے، جو فاحش بن جائے۔ اور اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جب فحاشی عام ہوتی ہے، عریانی عام ہوتی ہے، اللہ رب العزت خاص قسم کے عذاب مسلط کرتا ہے، خاص قسم کی بیماریاں مسلط کرتا ہے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم نے پہلے نام ہی نہیں سنے۔ ایسی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امت کے اعمال بھی جب نظام بگڑ جاتا ہے، اور بگڑے ہوئے نظام پہ رب العالمین کی ناراضگی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حدیث اس کا چند جملے سن لو۔ فرمایا کہ وقت جب احکام دین کو چٹی سمجھا جائے، اس کے لیے زکوٰۃ کا خاص کر ذکر کیا کہ جب اللہ کے نام پر دینا مغرم بن جائے، اسے چٹی سمجھا جائے۔ اور اب دیکھو آج یہ نہیں سمجھا جاتا، کنجر خانے پہ خرچ کرنا ہو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور پورے علاقے کو بتاتا ہے کنجریوں کا ڈانس ہو اور شراب کی مجلسیں ہوں اور گانے بجانے، تو مسلمان بھی، کافر تو کافر ہے، مسلمان اس پہ خوش ہے، لاکھوں روپے لگا رہا ہے، اور مسجد میں دینا پڑ جائے، جب 5 روپے جیب سے نکلے تو دل بھی پیچھے کھنچتا ہے، اوہو یہ تو گئے نہیں۔ مدرسے میں دینا ہو کہ مولوی کھا جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی۔ واہ، شیطان بڑا حرامی۔ صحیح، تو زکوٰۃ کو جب چٹی سمجھا جائے، جرمانہ سمجھا جائے، اور فرمایا تعلم لغیر الدین، تعلم اس کے 2 معنی، جب دین کے علم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے بھاگا جائے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دیگر علوم، سکول، کالج، یونیورسٹی، مخلوط تعلیم، پینٹ پتلون، نئی قوم، جب اس کی طرف بھاگا جائے اور پوری
تہذیب بدل دی جائے تو علم لغیر الدین، دوسری چیزوں کی طرح متوجہ ہو جائے امت اور کتاب و سنت سیکھنے کا ذوق نہ رہے۔ آج ہے یہ بات؟ سوچتے ہو جتنے بیٹھے ہو کسی کا بہت کم خوش نصیب ہوں گے جس کا بیٹا مدرسے میں آتا ہے، اور وہ بھی آپ پٹھانوں میں رہ گیا یہ کام۔ پنجابی ماشاءاللہ کہ پنجابی کا بیٹا مدرسے میں آ جائے تو وہ پنجابی ولی اللہ ہوگا کوئی، ورنہ یہ جو ہمارے پشتو والے ساتھی ہیں جی ابھی کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں، باقی پنجابی ان کو پینٹ پتلون اور نرا کارٹون وہ خوش لگتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ انگلش میڈیم میں کتنے بچے جاتی، سکول بھرے وہاں پر ٹیوشنیں 25 ہزار 50 ہزار مہینے کا دے رہے ہیں، اور مدرسے میں مفت پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ کھانا مفت، پینا مفت، رہنا مفت، کوئی چیز نہیں، لیکن جہاں تیار نہیں، یہ اس امت کی حالت بن گئی۔ اور فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہو وَأَکَّ اُمَّہو، اور جب مرد رن مرید بن جائے، رن مرید سمجھتے ہو؟ ہاں، باپ کو دھکے دے، ماں کو دھکے دے، اور بیوی کا مرید بنا ہوا ہو، اپنی بیوی کو ترجیح دے ماں باپ سے، وَأَدْنَا صَدِيقًا وَأَقْصَى أَبًا، اور اپنے دوست کو قریب کرنے لگ جائے، اور باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالے۔ اور فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلہ قوم کے حکمران فاسق بن جائیں، فاسق لوگ، فاجر لوگ، بد کردار لوگ یہ سردار بن جائیں، حکمران بن جائیں۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ جو کارٹون جن کو نہ گھر نہ بار، پورے ذلیل قسم کے لوگ اس طرح کے حکمران بن جائیں۔ اور فرمایا اکرم الرجل مخافت شرہ، کسی آدمی کی عزت اس کے منصب کی وجہ سے نہ ہو، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو۔ یہ منافقت عام ہو جائے اور شرارت عام ہو جائے۔ اور فرمایا وَظَاهَرَتِ الْكَيْنَاتِ، اور گانے بجانے والیاں ہر جگہ پہ ظاہر ہوں، وَالْمَعَازِبِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب پیے جائیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، غیر مقلد پیدا ہو جائے، بعد والے پچھلوں پہ لعنت کرنا شروع کر دیں، جیسے روافض اصحاب رسول پہ بھونکتے ہیں، غیر مقلد سلف صالحین پہ بھونکتے ہیں۔ جب ایسے فرقے پیدا ہو جائیں جو سلف امت، صحابہ، تابعین، ائمہ پہ زبان درازی کرنے لگے، لعن آخر هذه الامہ اولها فلیرتکبوا عند ذلک ریحا حمراء، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ کام شروع ہو جائیں پھر انتظار کرنا، کبھی کالے طوفان اٹھیں گے، وَزَلْزَلَةً وَخَطْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآیَاتٍ، فرمایا کبھی سنو گے کوئی زمین کا حصہ بیٹھ گیا، کبھی آسمان سے پتھر برسیں گے، کبھی ایسی بیماریاں اور ایسی وبائیں پھوٹیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے جب یہ کام امت میں ہو جائیں۔ اسی طریقہ سے دوسری حدیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا اسی طرح فرمان ہے، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَطْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، فرمایا آخر زمانے میں مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، خطف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، چہرے بگڑ جائیں گے، اور خطف ہوگا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا، قذف ہوگا، مختلف وبائیں اور بیماریاں پھوٹیں گی۔ کب؟ جب اذا ظاہرت المعازف، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، فحاشی اور بے حیائی یہ عام ہو جائے گی، اور شراب کو
اس طرح پیا جائے گا جیسے حلال مشروبات ہوتے ہیں، حلال سمجھ کے پیا جائے گا، تو ایسی صورت میں فرمایا یہ سارے عذاب اللہ رب العزت کے جمع ہوں گے، خصف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، اور قذف بھی ہوگا، وبائیں بھی ہوں گی۔ آج یہی مسئلہ ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو آدمی سچی توبہ کر لے اور اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لے تو پھر یہ اس کے حق میں عذاب نہیں رہتا، بلکہ اس کے حق میں یہ رحمت بن جاتا ہے۔